جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں RIM ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم ایک حساس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ حساس موضوع ہے مزدور کا عالمی دن آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ کیا یہ مزدور جو ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا ہم نے بھی ان کا بوجھ اٹھایا؟ معیشت کا پہیہ چلانے میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیا ان کا بھی گھر کی جو معیشت ہے کیا وہ چل رہی ہے؟ کیا ان کے بچے بھی پروان چڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی خوشیوں میں اپنی خوشیاں مناتے ہیں؟ انہی پہ بات کرنے کے لیے آج آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں مزدور ڈے کے حوالے سے اتنا ضرور کہوں گا کہ میں اپنے نام کی چھٹی منا نہیں سکتا، مزدور ہوں، خالی ہاتھ گھر جا نہیں سکتا۔ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جانی مانی شخصیت، چیئرمین پاکستان سٹیزن رائٹس موومنٹ کے چیئر پرسن ظہیر احمد اعوان صاحب بیٹھے ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے ہر لیول پہ، ہر پلیٹ فارم پہ کوئی بھی مدعا ہو جو کہ عوام کے حق میں جاتا ہو، اس کے لیے آواز اٹھانے سے یہ کبھی نہیں کترائے، اور آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم ظہیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب۔ ظہیر صاحب، آج عالمی دن منایا جا رہا ہے مزدوروں کا، تو کیا مزدوروں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے میں RIM ڈیجیٹل میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ مدعو کیا، اور بڑا اہم جو معاملہ ہے مزدور ڈے، لیبر ڈے 1 مئی ہر سال آتا ہے، مزدور ڈے منایا جاتا ہے۔ بڑا جوش و خروش سے یہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف پروگرامات رکھے جاتے ہیں، ایسی کمروں میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں مزدوروں کے حوالے سے کی جاتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جیسے آپ نے یہ شعر سنایا کہ مزدور ہوں خالی ہاتھ گھر جا نہیں سکتا، تو مزدور کی چھٹی نہیں ہے، باقی پورے پاکستان میں چھٹی ہے۔ حالانکہ ڈے انہی کا ہے، ڈے مزدور کا ہے، مزدور کے نام کی چھٹی ہے، لیکن مزدور کو چھٹی نہیں ہے، سیلیبریٹ دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ مزدور ہے، اس کے رائٹس کی بات ہے، حقوق کی بات ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مزدور کو چھٹی دی جائے، ود پے چھٹی دی جائے، اس کو پیسے دیے جائیں، اس کی اجرت دی جائے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ دن منائے۔ پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 مئی مزدور ڈے ہے، اور اس کا چھٹی کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی مجھے مزدور ملے ہیں، سب مزدور یہ کہتے ہیں کہ 1 مئی کی چھٹی ختم کر دینی چاہیے، چونکہ مزدوروں کو چھٹی نہیں ہوتی۔ مزدوروں کو چھٹی ہوتی، بالکل صحیح۔ مزدور آپ دیکھیں، سینٹری ورکرز ہیں، وہ صبح 6 بجے آیا ہے اپنے کام پہ۔ دیگر جتنے کروڑوں مزدور ایسے ہیں جو کہ چوک چراہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیہڑی دار مزدور ہیں، جو ریڑی والا ہے، چھابے والا ہے، رکشے والا ہے، باکیا والا ہے، اور اسی طرح دیگر جو دیہڑی دار مزدور ہیں، وہ تو آج اپنی مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ جا کے منڈی میں دیکھیں، صبح بھی منڈی میں اتنا بڑا رش تھا، مزدور ہی مزدور، کام کوئی ایون میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے مزدوروں سے میں ملا ہوں، ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آج کون سا دن ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ یہ حالات ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے، مزدوروں کو نہیں پتہ، اور مزدوروں کے نام پہ چھٹی کر کے ہمارے جو افسر شاہی ہے وہ مزے کر رہی ہے۔ یہ ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری جو معاشیت ہے، ہمارے جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، کیا وہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ چھٹی منائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو نا وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، معاشیت جو معاشی حالات ہیں اس کا رونا روتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے فلاں کا قرضہ فلاں سے لے کے واپس کیا، بڑے مشکل حالات ہیں، قوم کو تیار رہنا ہوگا، قوم کو قربانی دینی ہوگی، مزدور کو قربانی دینی ہوگی، طالب علم کو قربانی دینی ہوگی۔ لیکن جب مزدوروں کے رائٹس کی بات آتی ہے، دیکھیں نا، جس وقت جو قومیں وہ ترقی نہیں کرتی، جو ہیں قائد اعظم، انہوں نے فرمایا تھا کام کام اور کام۔ کام جب ہم نہیں کریں گے، ہم چھٹیاں کریں گے، اور یہ اس چھٹی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھٹیاں کریں گے تو ہم پیچھے جائیں گے، آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا ظہیر صاحب، آج جب ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی اپنے حالات سے رو رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، آئے روز جو قدغن لگی جاتی ہے، اور ہر جگہ پہ لیک ڈاؤن ہوتا ہے، جی بند کر دیے جاتے ہیں، بازار بند کر دیے جاتے ہیں، ان کی معیشت جو ہے مزدوروں کی وہ تو کام سے ہے۔
اگر بازار بند ہوں گے اور بازار آپ کے بند ہوں گے، ہڑتالیں ہوں گی، تو مزدور کہاں سے کمائے گا؟ ان کے معاشیات، ان کی جو گھر کے اخراجات ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ اس پہ بتائیے گا. دیکھیں جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج مزدور دے ہے 1 مئی، رات کو پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا. حالات یہ ہیں کہ معاشی طور پہ لاک ڈاؤن، معاشی طور پہ جو مارکیٹیں بند اور یہ ساری چیزیں، یہ دیکھیں ایک مزدور ہے جو دیہڑی دار مزدور ہے، جس کو پورا دن کام کی اجرت 1200 یا 1500 روپے ملتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں RIM ڈیجیٹل میڈیا پہ حکومت وقت سے، حکومت کے جو ہمارے یہ جو نظام چلا رہے ہیں، نظام کو چلانے والوں سے، مجھے بتائیں 1200 روپے میں، 1500 روپے میں ایک دہاڑی میں، اور وہ دہاڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اس میں کیا جو نا وہ سر دودھ آپ کی بات کٹ رہی ہے، دودھ کا ریٹ آپ دیکھ لیں، چینی کا دیکھ لیں، دالوں کا دیکھ لیں، 1200 روپے میں کیا وہ کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک مزدور جس کا کرایہ اس وقت 20,000 روپے ہے، 20,000 روپے مہینے کا کرایہ، بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، تعلیم کے اخراجات ہیں، اور ہانڈی روٹی 2 وقت کی روٹی کے. مجھے یہ بتائیں 1200-1500 روپے میں کون ایسا فرد ہے جو اس مزدور کو روز کی بنیاد پہ 1200-1500 روپے میں بجٹ بنا کے دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. اچھا ظہیر صاحب، حکومت کا بیانیہ تو یہ ہے، ان کے جو آپ تشہیر بھی دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مزدوروں کے لیے اور اس طبقات کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ان کے لیے اسکیمیں بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے اعلانات بھی ہو رہے ہیں. کیا وہ مستفید ہو رہے ہیں؟ تھوڑا اس پہ بیان کیجیے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، 2 طرح کے مزدور ہیں، ایک ہیں جو رسمی ہیں اور ایک غیر رسمی ہیں. غیر رسمی کی بہت بڑی تعداد ہے، کروڑوں میں مزدور ایسے ہیں کہ جو دیہڑی دار ہیں، جو بائکیا والا ہے، جو رکشے والا ہے، جو چھاوے والا ہے، جو دیہڑی دار مزدور ہے. عام چوک چراہوں پہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں. ان کے لیے کوئی جو لیبر لا ہیں، وہ لاز موجود ہیں، سوشل سیکیورٹیز موجود ہیں، آئین انشور کرتا ہے، لیکن ان کو نہ تو وہ رجسٹرڈ ہے حکومت کے پاس، کسی قسم کی ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی لیبرز لا جو نا وہ اس کے رائٹس کی کوئی کسی قسم کی بھی وہ نہیں کرتا، انشور نہیں کرتا ان کو. وہ بیچارے جو نا وہ اگر جو عام دیہڑی دار مزدور ہے، وہ اگر اس کو وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، وہ دیہڑی نہیں لگا سکتا، تو اس کے رائٹس کیا ہیں؟ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے جو گورنمنٹ اس میں کرتے ہیں، جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، جن کے جو لیبر لاز کے اندر آتے ہیں، ان کو پوری پروٹیکشن ہے، کسی حد تک ہے، لیکن ان کو نہیں ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. دیہڑی دار جو ہیں گلی محلوں میں جو کام کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں مزدور ایسے ہیں جن کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی لیبر لاز ان کے لیے نہیں ہے. وہ بیچارے جو نا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور وہ مزدور ایسا مزدور ہے کہ اسے اگر دیہڑی نہیں ملتی تو آپ یقین کریں اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. کوئی ماں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو زہر دے سکتی ہے بھوک کی وجہ سے؟ اس کی بڑی سچائی تو یہ ہے کہ آج بھی لیبر ڈے ہے اور آج مزدور دن ہے، انہی کے لیے ہم بنا رہے ہیں سارا کچھ، اور اچھے اچھے پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور محفل بھی اٹینڈ ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، سیمینارز ہو رہے ہیں، لیکن وہ مزدور گلی محلوں میں اپنی مزدوری تلاش کر رہے ہیں. آپ کا بیانیہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جب تک کمائیں گے نہیں اپنے بچوں کو کھلائیں گے نہیں. آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، اس توسط سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیبر رائٹس ہیں نا، جو لیبر قانون ہے ہمارے باقاعدہ ایک جو نا وہ بنے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، وفاق میں بھی ہیں، ہر صوبے میں لیبر رائٹس ہیں. اچھا، اس میں کیا لیبر لا میں اور جو آئین بنا ہوا ہے، کیا اس میں تقسیم ہے کہ جو رجسٹرڈ ہیں اور جو گلی محلوں میں کام کر رہے ہیں یا ایک جیسا ہے؟ کوئی تقسیم نہیں ہے. ان کو بھی رجسٹر کرنا، ان کو بھی قومی دھارے میں لانا، ان کو بھی لیبر لاز کے انڈر لانا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. جو منسٹریز بنی ہوئی ہیں لیبرز کی، رائٹس کی، ٹھیک ہے، لاز کی، لیبر، وہ کوئی کام نہیں کر رہے. ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لیبرز میں نا، میں آپ کو گورنمنٹ کے اداروں میں بات کر رہا ہوں، سینٹری ورکرز ہیں. سینٹری ورکرز جو نا وہ ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی ویجز کے جو نا وہ پہلی بات ان کو ڈیلی ویجز پہ رکھا گیا کہ ڈیلی ان کو جو نا ڈیلی ویجز پہ، جبکہ ان کو اتنے عرصے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور سب سے سینٹری ورکرز جو ہیں ہمارے یہاں، وہ سب سے زیادہ مشکل اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو عام طور پہ لوگ نہیں کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا. چونکہ انہوں نے نالیاں صاف کرنی ہوتی ہیں، گٹر صاف کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے
جو نا ہمارے علاقوں میں محلوں میں گلیوں میں سب ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے، عام بندہ نہیں کرتا، لیکن ان کے رائٹس کیا ہیں؟ ان کو ڈیلی ویجز پہ رکھا گیا، ان کو پرماننٹ نہیں کیا گیا ابھی تک، وہ بیچارے روز آواز اٹھاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ RWMC ہے، یہ ادارہ ہے، اس کا اربوں روپے کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح پورے پنجاب میں بجٹ ہے۔ اس میں جو لیبر ہے اس کو ایک چھٹی قانون میں موجود ہے لیبر لاز میں کہ ہفتے میں ایک چھٹی آپ دیں گے، اگر وہ کام کرتے ہیں تو ایک چھٹی ان کی حق بنتا ہے، وہ چھٹی ان کو نہیں دی جاتی، اگر وہ چھٹی کریں تو ان کے پیسے کاٹے جاتے ہیں، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کے پیسے کٹتے ہیں۔ یہ میڈیا میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، ان کے احتجاج جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں لیبرز کے، بالکل یہ آپ اچھا بالکل دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی کوئی آپ یقین کریں ان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے، چونکہ وہ کام کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ اس کو ہیپیٹائٹس اور اس طرح کی جلدی بیماریاں، معدے کی ہر قسم کی گندگی گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے لیے آپ یقین کریں کوئی صحت کی سہولیات نہیں ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے لیے لیبر لاز کے اندر جو نا وہ ساری چیزیں ان کے رائٹس ان کو دینی چاہیے، ان کو جو نا وہ ایک تو یہ کہ ڈیلی ویجز سے پرماننٹ کیا جائے، ان کو جو پوری ان کی مراد بنتی ہیں، جو تنخواہ بنتی ہے وہ دی جائے، پھر ان کی صحت کا حوالے سے باقاعدہ ہاسپٹلز بنائے جائیں اور ان کا رینڈم ہر ماہ چیک ہونا چاہیے ہر سینٹری ورکرز کو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم، آپ یقین کریں جتنے سینٹری ورکرز ہیں ان کے بچے بھی آگے سینٹری ورکرز ہی بنتے ہیں، ان کی تعلیم انہیں کون دلوائے گا، ان کو گھر کون دے گا، ان کی صحت کا خیال کون رکھے گا، جب وہ ڈیلی ویجز پہ بہت بڑا طبقہ اس وقت پنجاب پورے میں جو RWMC ہے، اسی طرح جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنی ہوئی ہیں پورے پنجاب میں، اس میں لاکھوں امپلائیز ہیں بلا شبہ، ان لاکھوں امپلائیز کو ڈیلی ویجز پہ رکھا گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ ان کو ڈیلی ویجز پہ تنخواہیں وہ ہوتا ہے، جبکہ ان کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کو پرماننٹ کیا جائے، ان کو باقی جو دیگر محکمے ہیں اس کی طرح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹری ورکرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج لیبر ڈے پہ کہ سب سے مشکل کام وہ کرتے ہیں، سب سے مشکل کام ہوگا، بارش ہوتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ طوفان آ جاتا ہے، آندھی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں، اور وہ جا کے سردی میں شدید کپکپاتی سردی میں وہ اس ٹھنڈے پانی میں گھستے ہیں اور وہ گٹر صاف کر رہے ہوتے ہیں اور نالیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، صرف عوام کی سہولت کے لیے اپنے آپ کو۔ شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، شدید ایسے سورج پڑ رہا ہوتا ہے اور وہ یقین کریں صفائی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ سینٹری ورکرز جو کہ انڈر پنجاب حکومت کے کام کر رہے ہیں، ان کو اگر رائٹس نہیں مل رہے تو پھر باقی جو غیر رسمی جو کروڑوں مزدور ان کو کیا ملے گا؟ بالکل میرا تو آج سوال یہی ہے، آج میں چیخ کے آج یہ سوال کر رہا ہوں، میڈیا میں بھی ہر جگہ پہ صبح سے میں پروگرام کر رہا ہوں، میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آج جن کے لیے چھٹی ہے، جن کے لیے سیمینار آپ منعقد کر رہے ہیں، ان کے رائٹس کا کسی کو آپ یقین کریں اندازہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے رائٹس کا خیال ہے اور نہ ہی ان کو رائٹس دیے جاتے ہیں۔ اچھا چیئرمین پاکستان سٹیزن رائٹس بھی ہیں آپ سر، اور قانون دان بھی ہیں، اور آپ کی نظر میں ان کے حقوق ان کو ملنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جانے چاہیے حکومت کے لیول پہ اور جو عام ہمارے جو متوسط طبقے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو کر رہا ہوں، اس وقت معاشی حالات تاکہ ان کے حالات کو بہتر بنائے، معاشی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، جو پیٹرول ہے اس کی پرائسز 400 روپے پیٹرول، رات کو بھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، یہ لیبر ڈے ہے 1 مئی، اور 401 روپیہ مطلب 500 میں چلا میں گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ اب آج رات کو یہ جو 1 مئی پہ لیبر ڈے پہ پورے پاکستان کے مزدوروں کو تحفہ حکومت کی طرف سے ملا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں بائکیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، ہر روز وہ پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہ لیوی دیتے ہیں، ٹیکسیز اتنے بھرمار ہے ٹیکسوں کی، مجھے بتائیں، اور اسی طرح جو نا وہ جو مزدور طبقہ جتنا بھی ہے، جو مزدور ہے وہ سارا ٹیکس دیتا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس وہ دیتے ہیں، لیکن ان کے جب رائٹس کی باری آتی ہے، ان کے جو نا حقوق کی باری آتی ہے، آپ یقین کریں کہ نہ ان کے ظاہر صاحب اقدامات کیا آپ کی نظر میں کیا اقدامات؟ دیکھیں نا جی، اقدامات یہ ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ساری اپوزیشن جماعتیں، حکومت ساری مل جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، ان کی مراعات میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ انہیں پتہ ہے نا، جبکہ لیبر لاز موجود ہیں، ان کا ان کو نہیں پتا، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رائٹس کیسے حاصل کرنے ہیں، اپنی تنخواہوں میں کیسے اضافہ کرنا ہے۔ جہاں پہ وفاقی کابینہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے،
پارلیمنٹرین اپنی تنخواہ میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس پہ سارے متفق ہیں. اچھا زہیر صاحب کوئی ایک بھی پارلیمنٹرین ایسا نہیں ہے جس نے یہ آواز اٹھائی ہو ایک مزدور کی اجرت کے برابر ایک پارلیمنٹرین کی اجرت ہو نا. ایک مزدور مجھے بتایا کہ مزدور کی جو اجرت ہے اس میں 1200 روپے میں یا 1500 روپے روز میں وہ کیا کر لے گا. اس کے بچے آپ یقین کریں تعلیم اس وقت جو حالت ہے یونیورسٹیز کے جو یونیورسٹی میں جو بچے پڑھتے ہیں مجھے بتائیں کیا کسی مزدور کا بچہ یونیورسٹی میں جا سکتا ہے؟ جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں ان کے جو فیسیز ہیں کیا مزدور کی اجرت کے ساتھ وہ فیسیز ہیں؟ آپ یقین کریں جتنے مزدور ہیں اس پاکستان میں اس وقت وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. حکومت اپنی جگہ قرضوں پہ ان کے نام پہ قرضے لے کے یہ اپنی عیاشیوں میں لگا رہے ہیں, لیکن جو عام مزدور ہے آپ یقین کریں وہ روز قرضے لیتا ہے, روز جا کے دکاندار سے ادھار لے کے بچوں کو دیتا ہے, روز تانے سنتا ہے, روز گالیاں سنتا ہے, روز جا کے بھیک مانگتا ہے لوگوں کے آگے, اپنی جو نا جھولیاں پھیلاتا ہے, اپنے بچوں کو وہ 2 وقت کی بڑی مشکل روٹی اس کو پوری کر کے دیتا ہے. ہماری حکومت کو ہمارے پارلیمنٹرین کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. لیبر لاز موجود ہونے کے باوجود جو لیبرز ہیں جو مزدور ہیں ان کو حقوق نہیں دیا. زہیر صاحب اس کا مختصر بیانیہ میں یہی کنکلوڈ کروں گا کہ اگر 73 کا آئین جو ہے اس میں مزدور کو جو حقوق دیے گئے ہیں اگر اس پہ بھی عمل کر لیا جائے تو مزدور خوشحال ہو سکتا ہے. بالکل اس میں شک ہی نہیں. اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ مزدور بھی خوشحال ہوں جو ہمارے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, آندھی طوفان یا کوئی بھی حالات ہوں وہ چھٹی نہیں کرتے, ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں, گلی محلوں کی صفائی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے بھی حالات بہتر ہوں اور حکومت ان کے لیے بھی کوئی اقدامات کرے. آپ اپنے ہوسٹ کیسر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.